بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، بہت ضروری ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آخر تک دیکھیں، جہاں تک آپ کا دل کرے آپ دیکھیں، نہیں دل کرتا نہ دیکھیں، نو پرابلم۔ لیکن آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، دین کے لیے، اپنی اور اپنی نسل کی بقا کے لیے اگر ہو سکے تو میری ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو کو جلد از جلد کمپلیٹ کروں۔ پاکستان کے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے اور قانون کے رکھوالوں نے پاکستان کے پارلیمنٹ کی، قرآن کے قوانین کی اور رسول اللہ کی سنت کے قوانین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ جی ہاں، پاکستان کے اندر ایک ایسا قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ جو خود قرآن کے بھی مخالف ہے، سنت رسول کے بھی مخالف ہے، اور خود آئین پاکستان کے بھی مخالف ہے۔ آئین پاکستان کی 1973 کی آرٹیکل 227 کے مطابق پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو قرآن و سنت کے مخالف ہو۔ لیکن آج پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایک ایسا قانون پاس کر دیا گیا ہے جس کے اوپر صدر پاکستان نے 29 مئی 2025 کو دستخط کر دی ہیں، جناب آصف علی زرداری صاحب نے۔ اور قانون کیا پاس ہوا ہے کہ وہ بچہ اور وہ بچی، خصوصاً وہ بچی جس کی عمر 18 سال سے کم ہو، اس کا نکاح کرنا جرم ہے۔ اس کا نکاح کرنا جرم ہے، اور جرم ایسا ہے کہ اس جرم کرنے پر والدین کو سزا ہے، اس جرم کرنے پر نکاح خان کو اور نکاح رجسٹرار کو سزا ہے، اور جس لڑکے کا یا جس مرد کا نکاح کیا جا رہا ہے اس عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ، اس کو سزا ہے۔ اگر کوئی نکاح خان آج بھی سماعت فرما لیں، اگر کسی ایسی لڑکی کا نکاح پڑھایا جس کی عمر 18 سال سے کم ہے، 1 سال قید بامشقت اور 1 لاکھ روپیہ جرمانے کی سزا، اور یہی سزا نکاح رجسٹرار کے لیے بھی۔ اور جس لڑکے نے شادی کی ہے، لڑکا یا مرد ہے جس نے شادی کی ہے ایسی لڑکی کے ساتھ، اس کے لیے 2 سے 3 سال قید بامشقت کی سزا ہے۔ اور اگر وہ مرد یا وہ لڑکا جو شادی کرتا ہے، جس نے نکاح کیا ہے اللہ کے قانون کے مطابق، وہ جب مباشرت کرتا ہے تو یہ مباشرت کرنا ایک کم سن بچی کے ساتھ ریپ کرنا جو ہے وہ شمار ہوگا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا شمار ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر جن والدین نے اس بچے کو پیدا کیا، بچی کو پیدا کیا، پالا پوسا، کیسے بچی کو پیدا کیا، اس کے اخراجات کہاں سے پورے کیے، حکومت کو، ہمارے پارلیمنٹ کو، ارکان پارلیمنٹ کو، ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور ہماری حکومت کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیسے پالا۔ لیکن اب اپنے بچی کی شادی کر لی، چونکہ بچی کی عمر 18 سال سے کم ہے، اس لیے والدین کو اس کا سزا یہ ملے گا کہ 3 سال قید بامشقت۔ جی ہاں، 3 سال قید بامشقت اور 7 جرمانے کی سزا ان کو لگائی جائے گی، والدین کو۔ تو یہ قانون پاکستان کے پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا۔ یہ قانون کھلا قرآن کے مخالف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الطلاق ہے اور اس کی آیت نمبر 4 ہے، سورۃ الطلاق آیت نمبر 4، اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، واللائی یئسن من المحید من نسائکم، واللائی یئسن من المحید من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، کہ وہ تمہاری عورتیں جو یائسہ ہو چکی ہیں، جن کو اب حیض آنا بند ہو گیا ہے، وہ اور وہ بچیاں، وہ عورتیں جن کو ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا، ان کی عدت، اگر ان کو طلاق ہو جائے، ان کی عدت کس کی ہوتی ہے؟ صاف ظاہر ہے جس کو طلاق ہوتی ہے اس کی عدت ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان کی عدت کیا ہے؟ 3 اشہر، 3 مہینے ان کی، جن کو حیض آنا بند ہو گیا، بوڑھی ہو گئی، اور جن کو بھی حیض آیا ہی نہیں، ان کی عدت۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے، یعنی نکاح پہ اللہ نے آبجیکشن نہیں کیا کہ ان کا نکاح کیوں کیا، جن کی اللہ نے، یہ اللہ کا ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ اگر یہ جرم تھا اللہ نے کیوں نہیں بیان کیا، رسول اللہ نے کیوں نہیں بیان کیا؟ آپ نے اس کو جرم قرار دیا۔ یہ سیدھا آبجیکشن ہے اللہ اور اس کے رسول پر۔ بھائی جی، یہ سیدھا آبجیکشن ہے اللہ اور اس کے رسول پر کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بیان فرما رہا ہے کہ ایسی بچی جس کو ابھی حیض ہی نہیں آتا، اس کی عدت 3 مہینے، اس کی عدت بیان کر رہا ہے۔ اللہ کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ یہ بیان فرماتا کہ اس کا نکاح کیوں کیا ہے، اس کا نکاح کرنے والوں کو یہ سزا ہے۔
उसके निकाह करने जिन्होंने उसका निकाह किया है उनकी सजा बयान करता, लेकिन अल्लाह पाक उसकी इद्दत बयान कर रहा है। और इद्दत निकाह के बाद होती है, निकाह दुरुस्त नहीं तो इद्दत कहां से दुरुस्त होगी। तो पता चला अल्लाह ऐसी बच्ची का जिसको भी हैज भी नहीं आया उसके निकाह को जायज करार दे रहा है, दुरुस्त करार दे रहा है और उसकी इद्दत के बयान फरमा रहा है। और इसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल, हमारे उलमा बहुत सारी तावीलात करते हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह की, वो कुफार से मरहूब होकर, हकीकत ये है और यही हक है, यही सच है, सबसे ज्यादा मजबूत दलाइल इसी के हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला से जब निकाह फरमाया, उम्मुल मोमिनीन आयशा की उम्र 6 साल थी। ये अल्लाह के नबी के, मैं इंशाल्लाह हवाले लगा दूंगा इंशाल्लाह वीडियो के अंदर, कि अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र में उम्मुल मोमिनीन आयशा से निकाह किया। अगर ये जुर्म है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को, सीरत को हम कहां रखेंगे। असल में यह कानून पास हुआ है, जिंदा खाइए औंधा गाइए। जमाने भर में यह कायदा है कि जिसका खाइए उसी का गाइए, नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के ये गुण गा रहे हैं, जिनसे लेके खाते हैं वो फिर कुछ मुतालबे करते हैं या उनके मुतालबात पर ये कुरान के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ और खुद आईने पाकिस्तान के खिलाफ ये कानून पास हुआ है, जिससे अब पाकिस्तान की अवाम, खुसूसन पाकिस्तान के मुसलमान अवाम, उनकी इज्जतें नीलाम होंगी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक बच्चे और बच्ची की शादी की उम्र बुलूग है, बस दैट्स इट। बालिग हो गया बच्चा और उसकी नामत ये बच्चे को इहतलाम हो जाए। और बच्ची के लिए, बच्ची के बुलूग की शर्त यह है उसको हैज आ जाए, हैज का आ जाना। और ये आज साइंस ने भी साबित कर दिया है, डॉक्टर्स ने भी साबित कर दिया है। इंशाल्लाह ताला उसके भी हवाले आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कि डॉक्टर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि बालिग हो जाना बच्चे और बच्ची का, इसका मतलब है कि वो शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, प्रीपेयर हैं। लेकिन ये कानून पास कर दिया गया है। मेरा पाकिस्तान की गुयूर मुसलमान अवाम से ये सवाल है कि आप हजरात अपने अमल का जायजा लें। क्या अब भी आप इस बात पर भी जो खिलाफे कुरान और सुन्नत है, यहां पर भी अपने इन आकाओं को सपोर्ट करेंगे? अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस, आप कर सकते हैं। हम इस पे जो कर सकते थे, आवाज उठा सकते थे, हमने अपनी आवाज उठाई। हम इस कानून को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए कि ये कानून अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के सरीह मुखालिफ है। हम अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत मूल नहीं ले सकते। हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ हैं। इन हुक्मरानों के बनाए हुए इस कानून को हम बिल्कुल दीवार पे मारते हैं, हम रद्द करते हैं, हम रद्द करते हैं, हम रद्द करते हैं। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।